بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سیاہ فام کہنے لگا، یہ تو ایک گولا ہے، میں ایسے ایسے ہزاروں گولے اگل سکتا ہوں، بلکہ اگر کسی کی زندگی کا خطرہ نہ ہو تو توپ کی طرح یہ گولے میرے منہ سے چل کر اپنے ٹھکانے کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس پیٹ میں یہ لوہے کے گولے بھی نہیں ہیں، یہ پیٹ خالی ہے۔ اس پیٹ کو لوہے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ غذا چاہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اپنے اس پیٹ کی خلا کو پر کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ کون سخی داتا ہے جو اس پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے؟ لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور سیاہ فام مایوس نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ چند افراد کھڑے رہ گئے تھے۔ اس نے کہا، انسان سے انسان کی یہ بے حسی بالآخر ایک دن اس زمین پر سے انسان کا خاتمہ کر دے گی۔ میں فلاسفر نہیں ہوں، لیکن پیٹ کا فلسفہ ہر انسان جانتا ہے، بلکہ پہلے دن کا پیدا ہونے والا بچہ بھی سب سے پہلے رو کر اپنی ماں سے اپنی خوراک طلب کرتا ہے۔ خالق حقیقی تم سب پر رحم کرے، لیکن اس وقت جب تم مجھ پر رحم کھاؤ۔ دفتن ہی اشیلا نے اپنے عقب میں کسی کو محسوس کیا۔ ویسے تو اس سے پہلے یہاں بہت سے دوسرے لوگ کھڑے تھے، جن میں سے چند اس وقت کھسک گئے تھے جب سیاہ فام نے مانگنا شروع کیا تھا، لیکن چند اب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ البتہ کسی عورت کے اس قدر نزدیک کوئی پہلی ہی شخصیت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اشیلا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، لیکن پھر اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ عمران ہی تھا۔ تم؟ وہ حیرانی سے بولی۔ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں، بلکہ کر رہا ہوں۔ تم؟ عمران نے اسی کے انداز میں کہا اور اشیلا ہنس پڑی۔ میں تو تم سے پہلے نکلی ہوئی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس جادوگر کا تماشا دیکھ رہی تھی، یہ منہ سے لوہے کے گولے نکال رہا ہے۔ ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن اب یہ اس کی تقدیر ہے۔ اس کی تقدیر میں لوہے کے گولے ہیں تو یہ انہی سے شکم سیری کرے۔ نہیں، واقعی کمال کی بات ہے، تم نے غور نہیں کیا، اس کے ہاتھ خالی تھے اور منہ بھی خالی تھا۔ پیٹ تو خالی نہیں ہوگا؟ کوئی پیٹ میں گولے رکھ کر منہ سے واپس نکال سکتا ہے؟ میں نکال سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور اشیلا تیکھی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی، پھر بولی، تم تو ہر وہ کام کر سکتے ہو جو کسی سے بھی نہ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ، عمران نے گردن کو خم کر کے کہا۔ پھر وہ دونوں اس سیاہ فام کی طرف متوجہ ہو گئے جو مایوس نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ کسی نے سیاہ فام کو کچھ نہیں دیا تھا۔ سیاہ فام نے اپنے لباس کے اندرونی حصے میں ہاتھ ڈالا اور سفید رنگ کا کاغذ نکال کر سینے پر بٹن کے ساتھ لٹکا لیا، جس پر لکھا ہوا تھا، میں برائے فروخت ہوں۔ عمران اور اشیلا نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا۔ سیاہ فام آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ دفتن ہی عمران آگے بڑھا اور اس سے بولا، کتنے کے ہو؟ صرف 3 وقت کا کھانا اور بدن کا لباس، اور اس کے نتیجے میں وہ سب کچھ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ چلیں، اشیلا نے کہا۔ نہیں، رک جاؤ، بڑا سستا مل رہا ہے، عمران سرگوشی کے انداز میں بولا۔ کیا حماقت ہے؟ حماقت نہیں، آدمی ہے اور بھوکا ہے، تو اسے کچھ دے دو۔ نہیں، دے تو دیں گے ہی، لیکن اگر اتنا سستا مل رہا ہے تو پھر کیوں نہ لے لیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اشیلا نے کہا، اور پھر ایک دم سنبھل گئی۔ پھر آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری، میں جذبات میں آ کر کہہ گئی تھی۔ نہیں، مجھے عورتوں کی یہی باتیں پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ اوقات پر اتر آتی ہیں 2 منٹ کے اندر اندر، عمران بولا، اور اشیلا جھینپتے ہوئے انداز میں ہنسنے لگی۔ پھر بولی، یقین کرو تمہاری باتیں ذہن پر جھلاہٹ طاری کر دیتی ہیں، لیکن جب ان پر غور کرتی ہوں تو تم پر پیار آتا ہے۔ یہاں سڑک پر اگر تمہیں مجھ پر پیار آ گیا تو باقی لوگوں کو تم پر پیار آنے لگے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ دیکھو گزرنے والے کس طرح تمہیں بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلو نا یہاں سے۔ ہرگز نہیں، میں اتنا سستا سودا کر کے ہی جاؤں گا۔ پھر وہ سیاہ فام کے پاس پہنچ گیا۔ کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ جوزف۔ مسٹر جوزف، اس کے علاوہ آپ کچھ اور طلب نہیں کریں گے؟ سر، ایک بار خرید کر دیکھیے، کتے سے زیادہ وفادار نہ ثابت ہوں تو جان سے مار دیجیے گا۔ دم ہے؟
عمران نے اچانک سوال کیا اور جوزف چونک اپنا ہاتھ عقب میں لے گیا، پھر جھینپے ہوئے انداز میں بولا، سوری، دم نہیں ہے۔ نہیں سر۔ تو پھر ہلاؤ گے کیا؟ گردن ہلا لیا کروں گا۔ ہاں، کام چل جائے گا۔ عمران نے اشیلا کی طرف دیکھا اور اشیلا بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ خدا ہی تم کو سمجھے، اب کیا کہوں میں؟ لے لیتے ہیں، کام آئے گا۔ کیا فضول باتیں ہیں؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے ساتھ کسی کو لگائیں؟ میں اس پوزیشن میں ہوں، کیا سمجھتی ہو مجھے؟ عمران اکڑ کر بولا اور پھر اس نے بڑھ کر سیاہ فام کے سینے پر سے سلپ ہٹا دی۔ خرید لیا، وہ بولا۔ ہاں، تھینک یو لارڈ۔ تو پھر اب تمہارے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے عظیم آقا۔ آؤ، عمران نے کہا اور اشیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا کر رہے ہو آخر؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں مس اشیلا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ آؤ پہلے اسے کھانا کھلائیں۔ ویسے اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو بھی کھانا کھانا ہے نا؟ ہاں کھانا ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ؟ انسان ہر حال میں انسان ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ مگر پھر بھی عمران صاحب پلیز، کیا مصیبت گلے لگا رہے ہیں؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ میں نے کہا نا، میں اس پوزیشن میں ہوں اور تم میری بیوی نہیں ہو۔ تو پھر آپ لے جائیے اسے کھانا کھلانے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اوکے اوکے، تم جا سکتی ہو۔ اشیلا واقعی کچھ اس طرح جھلا گئی تھی کہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ عمران بھی شاید یہی چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اشیلا کی طرف توجہ نہیں دی اور سیاہ فام سے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سیاہ فام اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اشیلا کرب و جوار میں موجود نہیں تھی۔ تو تم آ گئے؟ باس، آنا ہی تھا۔ باس، ویسے تم اب میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہو، جوزف نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شب تاریک کے بچے، کتنے عرصے کے بعد مجھے نظر آئے ہو۔ تو پھر تمہارے بغیر مجھے یہ دنیا پھیکی پھیکی لگتی ہے۔ ابے او کلو، ہوش میں ہے یا نہیں؟ کیوں، اس میں ہوش میں نہ ہونے کی کیا بات ہے باس؟ ابے کیا میں تیری محبوبہ ہوں یا تو میری محبوبہ ہے؟ پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون کس کی محبوبہ ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے باس کہ تمہارے بغیر مجھے زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے۔ طاہر صاحب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا مجھے بتا کر کہیں گئے ہیں وہ؟ تو یہاں کب پہنچا؟ کل۔ کیا مطلب؟ کل کا مطلب کل ہی ہوتا ہے باس۔ مجھے واقعی بھوک لگ رہی ہے۔ ابے تو یہ بدن پر چیتھڑے کیوں لپیٹ رکھے ہیں تو نے؟ جو کچھ کیا ہے طاہر صاحب کے کہنے سے کیا ہے، جوزف نے کہا۔ بلیک زیرو کو وہ طاہر صاحب ہی کے نام سے پکارتا تھا اور اس مہم میں اسے بلیک زیرو کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا۔ بلیک زیرو اور وہ الگ تھلگ وقت گزار رہے تھے اور اب پورے منصوبے کے مطابق بلیک زیرو نے اسے یو ٹاؤن بھیج دیا تھا۔ عمران نے کہا، طاہر صاحب نے تجھے کوئی اپنا پروگرام تو نہیں بتایا؟ نہیں باس، نہ میں نے ان سے پوچھا، اصل میں مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں کپڑے وغیرہ ہیں تیرے پاس؟ پورا سوٹ کیس ہے باس۔ کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ کہیں نہیں، سوٹ کیس ایک دکان پر رکھوا دیا ہے۔ اچھا آدمی تھا اور مجھ سے بہت محبت کے ساتھ پیش آیا تھا، وہاں سے لیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ باس، سچ مچ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو، جوزف نے کہا اور عمران نے گردن ہلا دی۔ پھر سڑک کے کنارے ایک ہوٹل میں دونوں جا بیٹھے اور وہاں اپنے لیے کھانا طلب کر لیا۔ جوزف ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ عمران نے بھی اپنے لیے کھانا منگوایا تھا۔ بہرحال وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ دوسرے لوگوں نے انہیں حیرت اور دلچسپی سے دیکھا تھا کیونکہ جوزف کا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا۔ عمران کھانے کے دوران یہ فیصلے کرتا رہا تھا کہ جوزف کو ٹھہرانے کے لیے اسے یقینی طور پر کوئی اور کمرہ حاصل کرنا پڑے گا۔ ابھی یو ٹاؤن میں ان کا قیام کافی عرصے تک کا تھا، بلکہ اب باقاعدگی سے انہیں یہاں قیام شروع کرنا تھا۔ بس اپنی ٹیم کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں X2 کے ذریعے ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ X2 کی ڈیوٹی اب انہی لوگوں پر تھی۔ جوزف کو منصوبے کے مطابق یو ٹاؤن روانہ کر دیا گیا تھا۔ عمران بڑی خوبصورتی سے اس سارے پروگرام کو ہینڈل کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی تو عمران نے کہا، چلو اب اپنا سوٹ کیس وغیرہ حاصل کر لو، لیکن اشیلا کے سامنے تمہیں یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ تمام سامان بازار سے خرید کر تمہیں فراہم کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں طاہر صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے باس، تم بے فکر رہو، میں بھی بہت اچھا اداکار ہوں۔ وہ تو خیر مجھے معلوم ہے۔ جوزف نے دکان سے سوٹ کیس حاصل کیا۔ اصل میں اسی کے نسل کے لوگ یہاں آباد تھے
اور جوزف کو جو آسانیاں یہاں حاصل تھیں وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ دکان میں ہی اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور حلیہ وغیرہ بھی درست کر لیا۔ پھر عمران اسے لے کر اپنے ہوٹل آ گیا تھا۔ یہاں جوزف کے لیے ایک کمرہ حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور یہ بھی دلچسپ بات تھی کہ عمران کے سامنے والا کمرہ اسے مل گیا تھا۔ عمران نے جوزف کو اس کمرے میں منتقل کیا۔ اشیلا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ پھر وہ جوزف سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کمرے کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ شام کو 4 بجے کے قریب اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ اشیلا کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں پہنچ گیا اور اشیلا اسے دیکھ کر چونک پڑی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ غالباً اب اس نے اپنے رویے کو بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ تمہارا زر خرید کہاں گیا؟ موجود ہے کیا؟ اشیلا اچھل پڑی۔ ہاں موجود ہے۔ کہاں؟ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ حاصل کر لیا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، لیکن کرو گے کیا اس کا؟ بس کھیلا کروں گا، عمران بچوں کے سے انداز میں بولا، اور اشیلا ہنس پڑی۔ اب تو مجھے تم پر پیار آنے لگا ہے۔ دیکھو ایسی باتیں مت کیا کرو۔ کیوں؟ بس تم نہیں سمجھتی کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ بیٹھو تو بتاؤں۔ پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ کیا واقعی تم اسے اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کیا تمہارے باس کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟ کون سا باس؟ عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ X2 کی بات کر رہی ہوں۔ میڈم ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں باس نام کی کسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ میرا باس نہیں ہے تو پھر؟ ساری باتیں تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب بلا وجہ بار بار اس کے بارے میں سوال مت کیا کرو۔ مگر تم اس کے لیے کام تو کرتے ہو، وہ ایک مجبوری ہے، تو پھر اسی مجبوری کو میں باس کا نام دے رہی ہوں۔ چلو تمہارا جو دل چاہے کہہ لو، لیکن وہ میرا باس ہرگز نہیں ہے۔ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ تو تم واقعی اسے لے آئے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، کتنی بار کہوں؟ کمال کے انسان ہو، واقعی کمال کے انسان ہو۔ اب اسے اپنے ساتھ لگائے پھرو گے؟ میری مرضی ہے، میں جسے اپنے ساتھ چاہوں لگائے پھروں، مگر وہ تمہارے کس کام آئے گا؟ بہت اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بڑی دعائیں دے رہا تھا مجھے۔ پھر میں نے اسے کافی مہنگی شاپنگ کرائی ہے۔ ویسے آدمی تندرست و توانا ہے، ایکریمی زبان بھی اچھی خاصی جانتا ہے، کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کم از کم اس لیے کہ ہمیں مقامی لوگوں سے رابطے میں آسانی ہوگی۔ اب جو کچھ بھی ہوگا، میں تو بس نیکی کر کے کنویں میں ڈال ہی چکا ہوں۔ کیا؟ نیکی کر کے کنویں میں ڈال چکا ہوں؟ عمران نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ ٹھیک ہے بابا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ اشیلا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عمران گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا، پھر ایک دم مسکرانے لگا۔ اشیلا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا، اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر شرما کر دوہرا ہو گیا۔ جانتی ہو وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کون؟ وہی کلوا۔ کلوا؟ اشیلا نہ سمجھ سکی۔ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جسے میں نے خریدا ہے، عمران بدستور مسرور لہجے میں بولا۔ کیا کہتا ہے؟ باس، عمران نے کہا، اور اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ اشیلا اس کے شرمانے کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی۔ عمران دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، اشیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ باس، عمران نے کہا، اور ہاتھوں سے جھریاں بنا کر اشیلا کو دیکھنے لگا۔ اس سے نظر ملی تو پھر دوہرا ہو گیا۔ خدا کے لیے بس کرو، خدا کے لیے اب تو ہنسا بھی نہیں جاتا۔ برسوں کی آرزو تھی، عمران بولا۔ کیا؟ یہی کہ کوئی مجھے باس کہے۔ اس کے علاوہ تمہارے دل میں اور کوئی آرزو پیدا نہیں ہوئی؟ خاک ہوتی، کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ایسا ہی لگتا ہے، ویسے سچ کہہ رہی ہوں، تم نے میرے حواس چھین لیے ہیں۔ تم جیسا معصوم انسان کن چکروں میں پھنس گیا ہے، اگر کسی مشکل کا شکار ہو گئے تو اس سے نکل بھی نہ سکو گے۔ کیا مطلب؟ اگر تم وہی ہو جو ظاہر کرتے ہو تو تمہارا تو خدا ہی حافظ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ میں فضول باتیں سمجھنا بھی نہیں چاہتا، عمران نے کہا، اور اشیلا ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ آؤ ذرا دیکھوں تمہارے اس پالتو کو، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر کیسا لگ رہا ہے۔ چلو چلو، عمران نے اس طرح کہا جیسے کوئی بچہ اپنے کسی دوست کو اپنا نیا کھلونا دکھانے کے لیے لے جانا چاہتا ہو۔ اشیلا اس دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس شوبدہ باز بھکاری کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ فوجی طرز کے شاندار لباس میں وہ بے حد سمارٹ نظر آ رہا تھا،
اور اس کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ کمال ہے، اشیلا آہستہ سے بولی۔ جولیا ہوش میں آ گئی، پتہ نہیں بے ہوشی کتنی طویل رہی تھی۔ ہوش میں آ کر اس نے ماحول کا اندازہ لگایا اور ایک لمحے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک وسیع و عریض غار ہے۔ غار کے دہانے پر ایک بڑی سی چٹان ڈھکی ہوئی تھی اور اس کے درمیان ایک گول سوراخ تھا جو شاید ہوا آنے کے لیے تھا۔ چٹان کسی میکینزم کے ذریعے غار کے دہانے پر آ جمی تھی، لیکن جولیا کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس غار میں کیسے آ گئی۔ قدرتی غار تھا اور اس میں دوسرے سوراخ بھی نظر آ رہے تھے جو اتنے وسیع تھے کہ ان کے دوسری جانب سرنگیں بھی ہو سکتی تھیں۔ جولیا چند لمحے زمین پر پڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرب و جوار کے مناظر کو دیکھتی رہی، اور پھر رفتہ رفتہ اسے گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے۔ وہ وحشت کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ تھی، بستی کے سیاہ فام ان کے سامنے رقص و سرور میں مصروف تھے۔ پھر اچانک ہی جولیا کو اپنی گردن پر ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا تھا اور وہ گردن ٹٹولنے لگی تھی۔ پھر گردن کے پاس کوئی چیز چبھی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جولیا جیسی عورت کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ کوئی اہم بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ثبوت کے طور پر وہ یہاں موجود تھی۔ غار میں مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ روشنی اس شمع دان سے برآمد ہو رہی تھی جو غار کی چھت میں لٹکا ہوا تھا، اور اس میں 3 شمعیں روشن تھیں۔ لیکن باقی لوگ کہاں گئے؟ جولیا کے دل میں نہ جانے کیوں خوف کا سا ایک احساس ابھر آیا تھا۔ حالانکہ جس پیشے سے وہ تعلق رکھتی تھی اس میں ایسے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور اکثر اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے تھے، لیکن خوف بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اسے اگر اس وقت خوف محسوس ہوا تھا تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ دوسرے لوگ ہیں کہاں؟ اس نے غار کے وسط میں کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی، صفدر، چوہان، صدیقی، صفدر، صفدر۔ غار میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسرے سوراخوں کی دوسری جانب بھی مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور یقیناً ادھر بھی دوسرے غار موجود ہوں گے۔ جولیا اپنی جگہ سے اٹھی اور غار کے دہانے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر اس نے چٹان پر زور آزمائی کی، لیکن اسے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ بھلا یہ دہانہ ایسے تو بند نہیں کیا گیا ہوگا کہ کوئی اسے اپنی کوششوں سے کھول لے۔ یقینی طور پر اس کا میکینزم کسی ایسی جگہ ہوگا جہاں اندر موجود کوئی شخص اسے نہ پا سکے۔ لیکن یہ سب ہوا کیا؟ جولیا کو یاد آ گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ان نقش و نگار کے مالک تھے جو اس نے ٹھیکیدار کے ساتھیوں کے دیکھے تھے۔ اچانک ہی جولیا کو احساس ہوا کہ یہ کوئی باقاعدہ سازش تھی۔ بستی کیسی ہی ہو، لیکن جو لوگ وہاں سے نکل کر یہاں تک آئے تھے اور انہوں نے ان کے سامنے اچھل کود مچا کر اپنے آپ کو جنگلی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، حقیقت میں وہ جنگلی نہیں تھے، بلکہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ جولیا کو اس ٹھیکیدار کی آنکھیں بھی یاد آ گئیں جو رجسٹریشن کے وقت وہاں آیا تھا۔ وہ وحشی سی شکل کا ایک آدمی تھا جس نے ہوس بھری نگاہوں سے جولیا کو دیکھا تھا۔ جولیا کے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں اور وہ ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں وہ تنہا ہی ہو اور بقیہ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہ ہوں۔ چٹان کے اس سوراخ سے منہ لگا کر اس نے ایک بار پھر کافی چیخ و پکار کی، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ غار میں بھی مکمل سناٹا طاری تھا۔ کیا وہ لوگ اسے اس غار میں بند کر کے چلے گئے ہیں؟ جولیا نے سوچا۔ پھر وہ ہمت کر کے ان سوراخوں میں سے ایک کی جانب بڑھی جن سے روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ ایک سوراخ سے اندر داخل ہو گئی، دوسری طرف نکل آئی، وہاں بھی ویسے ہی شمعدان روشن تھے۔ یہ بھی ایک غار تھا جس میں ایک بڑی عمدہ ڈائننگ ٹیبل پڑی ہوئی تھی، اور اس ڈائننگ ٹیبل پر پھول سجے ہوئے تھے۔ پلیٹوں میں اعلیٰ درجے کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ایک جانب کافی کا برتن رکھا ہوا تھا جس سے سوندھی سوندھی کافی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ برابر ہی کافی کا ایک اور کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب کی سب انچھوئی چیزیں معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ غار میں اور کچھ نہیں تھا سوائے ڈائننگ ٹیبل اور 7 پڑی ہوئی کرسیوں کے، جن کی تعداد 4 تھی۔ جولیا حیران نگاہوں سے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا گیا ہے، اور جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اسے غار سے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، کیونکہ گرم کافی تیار کرنا معمولی بات نہیں تھی، اور وہ اتنی دیر تک گرم رہ نہیں سکتی تھی۔ بہرحال
وہ وہاں سے نکل آئی۔ اب اسے دوسرے غار کی تلاش تھی، چنانچہ وہ اس دوسرے غار سے اندر داخل ہوئی۔ اس غار کے دوسری جانب ایک لمبی ناہموار سرنگ تھی، لیکن بالکل صاف ستھری اور اتنی بلند کہ اس کی چھت میں بھی شمعدان لٹکے ہوئے تھے، جن میں ایک ایک شمع روشن تھی۔ اس سرنگ کا اختتام بھی ایک غار پر ہی ہوا تھا، اور یہاں جولیا نے بستر لگا ہوا دیکھا، فوم کا فولڈنگ بستر جس پر بہت عمدہ چادر بچھی ہوئی تھی، تکیے کرینے سے لگے ہوئے تھے، ایک کمبل بھی وہیں رکھا ہوا تھا، اور بس اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ میرے خدا، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے بھی نکل آئی۔ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ جس نے بھی ان غاروں میں یہ سب کچھ مہیا کیا ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے، اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوا، کیا کیا جائے؟ دفعتاً ہی اسے کچھ خیال آیا، اور اس نے اپنے لباس کو ٹٹول کر دیکھا۔ پھر یہ دیکھ کر وہ الجھ گئی کہ اب اس کا ٹرانسمیٹر بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لباس کی بھی تلاشی لی گئی ہے۔ جولیا اب سچ مچ خوفزدہ احساسات کا شکار ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا، اور اسے یہاں لانے والے اس سے کیا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے X2 کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔ یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہو جائے گی، لیکن بہرحال جولیا جانتی تھی کہ اس سلسلے میں اسے کیا کرنا ہے۔ زندگی دے کر بھی وہ X2 کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، بس اسے ایک سیاحی کی حیثیت سے اپنے آپ کو روشناس کرانا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ابھی ایک تیسرا سوراخ اور باقی تھا، لیکن اس کی دوسری جانب بھی نہ جانے کیا ہو۔ بہرحال دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، ممکن ہے کوئی ایسا راستہ نظر آ جائے جس سے اس کی گلو خلاصی ہو سکے۔ چنانچہ وہ اس تیسرے غار میں داخل ہو گئی، لیکن اس غار کی دوسری جانب بڑی لمبی سرنگ تھی۔ وہ اس سرنگ کو عبور کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہاں بھی روشنی کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ ویسے کمال کی بات تھی، اگر کسی ویران علاقے میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوں گے۔ سرنگ کے اختتام پر اسے 6 سیڑھیاں نظر آئیں، جنہیں پتھروں میں بڑی نفاست سے تراشا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے دوسری جانب بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی، اور اس کے بعد وہ ایک بڑے سے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، جس کے دوسری جانب ایک وحشتناک حیرت اس کی منتظر تھی۔ یہ غار بے پناہ وسیع تھا، اور اس میں فرش پر بہت ہی اعلیٰ درجے کا قالین بچھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا فرنیچر بھی تھا۔ سامنے ہی ایک صوفے کے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر شراب کے برتن سجے ہوئے تھے، اور صوفے پر ایک شخص براجمان تھا۔ یہاں دوسرے غاروں کی نسبت تیز روشنی تھی، لیکن یہ روشنی شمعدانوں ہی سے کی گئی تھی۔ اس شخص کے سامنے شراب کے برتنوں کے علاوہ ایک پلیٹ میں شاید بھنا ہوا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے جولیا کو دیکھ رہا تھا۔ جولیا نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ یہ وہی ٹھیکیدار تھا جو ان سے اینی ٹرن پر ملا تھا۔ ایک بار پھر جولیا کا نروس سسٹم خراب ہونے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ شخص مسکراتا ہوا بولا، ہیلو، خوش آمدید۔ خوش آمدید مس، آئیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ جولیا آہستہ آہستہ چند قدم آگے بڑھائی، اور پھر اس نے خود کو سنبھال کر کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میرا نام ہنٹر ہاسٹ ہے، اور میں آپ کو چاہتا ہوں مس، اس نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ لڑکیوں کے معاملے میں میرا دماغ ہمیشہ خراب رہتا ہے، بس لڑکیوں کا خوبصورت ہونا شرط ہے۔ میرے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اگر عقل مند ہیں تو جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور اگر بے وقوف ہیں تو تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بتانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اب تم اتنی کم عمر بھی نہیں ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ مقتول ہونے کے بعد ہی میں تمہیں یہاں تک لایا ہوں۔ آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ یہ دنیا کی بہترین شراب ہے، چکھو ذرا اسے۔ ویسے تم مجھے کسی یورپی نسل کی باشندہ معلوم ہوتی ہو، جبکہ وہ لوگ مشرقی تھے۔ تم جس قدر اس شراب سے لطف اندوز ہو سکتی ہو، دوسرے لوگوں کو اس کی تمیز نہیں ہوگی۔ مسٹر ہنٹر ہاسٹ، مجھے واپس وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں سے یہاں تک لائے ہیں۔ ایسا تو میری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا مس۔ نام بتانا پسند کریں گی آپ اپنا؟ تب آج تمہیں اپنی تاریخ بدلنا پڑے گی۔ میں خود نہیں بدل سکتا اپنی تاریخ، آپ بدل سکتی ہیں تو ضرور بدل دیجئے۔ اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی دانتوں سے چباتے ہوئے کہا، باہر جانے کا راستہ مجھے بتاؤ۔ اوہو اچھا،
باہر جانا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں۔ آئیے۔ وہ اپنا گلاس ہاتھ میں لے کر اٹھ گیا اور پھر اس نے جولیا کو دیکھا اور اس کے بعد ایک جانب آگے بڑھ گیا۔ جولیا سخت چکرائی ہوئی تھی۔ وہ جتنا بے باک اور خطرناک نظر آ رہا تھا، جولیا کو اس کا اندازہ تھا اور اس کے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ساتھ آگے بڑھی، وہ شخص اسی غار کے عقبی حصے میں پہنچ گیا اور یہاں سے اس نے ایک اور دروازے میں قدم رکھ دیا۔ جولیا آہستہ سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، لیکن اس کی عقابی نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہاں وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتی ہے، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ہنٹر ہاسٹ ایک اور غار میں داخل ہو کر رک گیا۔ اس نے کہا، مس، کم از کم میرے اس عشرت کدے کو تو دیکھ لو۔ تم نے وہ خوبصورت بستر تو دیکھا ہوگا جس پر اگر بیٹھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے انسان زمین کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا ہو یا بادلوں کا نرم ڈھیر اس کے بدن کے نیچے ہو۔ آپ کے نرم و نازک جسم کے لیے اس سے خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے کافی وغیرہ کا بھی بندوبست کیا تھا۔ دیکھیے، زندگی اسی کا نام ہے۔ انسان کے جینے کے چند ہی عوامل ہوتے ہیں۔ اگر اسے موقع مل جائے تو پھر اسے زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے۔ آپ کے چہرے پر جو یہ سختی نظر آ رہی ہے، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے لطف اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ میری دنیا ہے، ہنٹر ہاسٹ کی دنیا، جسے میں اپنی زبان میں ڈریم ہول کہتا ہوں۔ ڈریم ہول ان پھیلے ہوئے جنگلوں میں ایک ایسی انوکھی جگہ کا نام ہے کہ لوگ ایک بار اسے دیکھ لیں تو یہاں سے جانے کے بارے میں نہ سوچیں۔ آئیے، میں آپ کو ڈریم ہول کی سیر کراتا ہوں۔ اس کے بعد باہر جانے کا راستہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے واقعی آپ میری تاریخ بدل دیں، لیکن پہلے ڈریم ہول کا جائزہ لے لیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ نشست گاہ ہے، وہ بائیں سمت میرا کچن ہے۔ آئیے آپ کو اپنے کچن کی سیر کراؤں، آئیے، اس نے کہا، اور جولیا اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اصل میں وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب ہنٹر ہاسٹ کسی طرح اس کے شکنجے میں آ جائے۔ جسمانی طور پر وہ اتنا طاقتور تھا کہ جولیا اس پر براہ راست حملہ کر کے کامیابی کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن اگر کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور یہی ایک ایسا طریقہ کار تھا جس سے اس وقت جولیا اس سے نمٹ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک لمحے میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال جہالت سے کام نہ لیا جائے اور اس شخص کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ یہ کسی جال میں گرفتار ہو سکے۔ کچن بہت وسیع تھا، لیکن یہاں قدم رکھتے ہی جولیا کے بدن میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کچن میں بہترین اوون لگا ہوا تھا، غالباً گیس سے چلتا تھا، کیونکہ سلنڈر بھی اس کے نزدیک رکھا ہوا تھا۔ برتنوں کی الماریاں بھی تھیں اور دوسری چیزیں بھی۔ ایک جانب فریج رکھا ہوا تھا، لیکن جس چیز کو دیکھ کر جولیا کے بدن میں اس کا خون دہشت سے منجمد ہوا تھا وہ ایک آدھا کٹا ہوا انسانی جسم تھا، کسی سیاہ فام کا جسم جس کے بازو پر سے گوشت کا ایک بہت بڑا لوتھڑا کٹا ہوا تھا اور اس سے سرخ خون ٹپک ٹپک کر نیچے زمین پر جمع ہو گیا تھا۔ اتنا دہشتناک منظر تھا کہ جولیا ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گئی تھی۔ ہنٹر ہاسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھیے مس، میرا کچن اور یہاں موجود بہترین ڈشز، آہا، آپ شاید اسے دیکھ رہی ہیں، یہ میرا ہی ایک ہم وطن ہے، لیکن غدار، میرا دشمن۔ میں اپنے دشمنوں کا بھی احترام کرتا ہوں اور انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں قتل کر کے اپنے معدے میں اتار لیتا ہوں۔ اصل میں مس، آپ نے اپنا نام اب تک نہیں بتایا۔ چلیے خیر، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گی۔ میرا تعلق ایک اندرونی قبیلے سے ہے جو سونٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں سونٹے قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ قبیلے کے سربراہ سے میری ٹھن گئی تھی، چنانچہ اس قبیلے کے 20 افراد کو ہلاک کر کے میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کب تک ان لوگوں سے چھپنا پڑا، یہاں تک کہ میں مہذب دنیا تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد زندگی میں بہت سی داستانیں شامل ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ نے مجھے واگو سٹی میں ایک ٹھیکیدار کی حیثیت سے دیکھا۔ لیکن اصل میں مس، میں سونٹے قبیلے کا آدمی ہوں، اور سونٹے کا ہر فرد انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آپ کی زبان میں ہم لوگوں کو آدم خور کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے بھی اپنے اصول ہیں۔ ہم لوگ بے شک آدم خور ہیں، لیکن اپنے قبیلے کے زندہ انسانوں کو نہیں کھاتے، بلکہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ ویسے تو ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمارے ہاں مر جاتا ہے تو پھر ہم اس کی لاش کو ضائع نہیں کرتے،
بلکہ اسے اپنے جسم میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ بس ہڈیوں کا پنجر کہیں نہ کہیں پھینک دیا جاتا ہے، باقی گوشت قسم کی ہر چیز ہم لوگ کھا جاتے ہیں۔ مہذب دنیا میں آنے کے بعد بھی میں اپنی اس فطرت کو نہیں بدل سکا، اور پھر یہاں بہت آسانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔ البتہ میرا شوق ہے۔ آئیے، میرا خیال ہے یہ منظر آپ کو کافی پریشان کر رہا ہے، آئیے میں آپ کو اپنے کچھ اور عجائبات دکھاتا ہوں۔ ڈریم ہول دنیا کی سب سے عجیب جگہ ہے، آئیے پلیز آئیے، وہ نرم لہجے میں بولا، اور جولیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آپ شاید کافی خوف زدہ ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ مسٹر ہاسٹ، جولیا بمشکل بولی۔ جی فرمائیے، میں پانی پینا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا، اور ہنٹر ہاسٹ نے زبردست کہکا لگایا، پھر بولا، یہاں میں آپ کو دنیا کی ہر نعمت مہیا کر سکتا ہوں سوائے پانی کے۔